آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو فرقہ واریت بھی ملے گی، وہاں پہ آپ کو مذہبی انتہا پسندی بھی ملے گی۔ چاہے آپ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، مشرق وسطیٰ میں ہوں، یہ دو چیزیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ مگر جو مین چیز ہے، خاص طور پہ میں اپنے مسیحی نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ایک جو مین چیز یہاں پر قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اس نالج کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی سے ڈسکریج ہو کے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ سکیں؟ اب اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ دیکھنا کہ مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان نے گناہ کیا اور وہ گرایا گیا، تو انسان کی فطرت جو تھی اس میں برائی بھر گئی۔ اور اگر آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو دیکھیں، جو انسان کی پرائمری جو ہوتی ہے رسپانس کسی بھی چیز میں، وہ برائی کس طرف ہوتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، سب سے پہلی چیز جو بچہ کرتا ہے وہ چیزیں کھینچتا ہے، اپنی چیز شیئر کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اچھائی جو ہے وہ سکھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ نارملی انٹریکشنز دیکھیں تو ہم چلتے جاتے ہیں اور اگلے کو جگہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا ہوتا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں۔ مگر جو اچھائی ہے اس کی تلقین کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، رک کے کسی کو راستہ دینا ایک اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سکھانی پڑتی ہیں۔ ہم بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر یہ خود سے نہیں پیدا ہوتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے اس میں برائی ہے۔ اور جب اس برائی کے ساتھ مذہبی انتہا پسندی شامل ہو جاتی ہے تو انسان حد سے بڑھ کے برائی کرتا ہے۔ چاہے اگر آپ ہماری پاکستانی ہسٹری میں دیکھیں، مذہبی انتہا پسندی کے چکر میں بلاسفمی لاء کو اتنا زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے کہ کئی مسیحی ہیں جن کو زندہ جلایا گیا، کئی مسیحی ہیں جن کو گولی ماری گئی، کئی مسیحی ہیں جن کو کسی اور طریقے سے قتل کیا گیا۔ اور اس کی وجہ سے اقلیتیں جو ہیں وہ خوف میں رہتی ہیں پاکستان میں۔ سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، ہر مسلمان اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتا ہے، مگر جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ خوف اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب جس جگہ پہ پلا بڑھا وہ ایک کرسچن کالونی تھی، اور جماعت اسلامی اکثر ان کی نظر اس کالونی پہ رہتی تھی، اور اکثر وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آ کے سارے مسیحیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اور مجھے یاد ہے جب وہ دھمکیاں آتی تھیں، جو نوجوان تھے ہمارے مسیحی نوجوان، وہ ہتھیار لے کے رات کو پہرا دیا کرتے تھے اس پوری کالونی میں کہ اگر یہ آتے ہیں تو ہم اپنی فیملیز کے بچاؤ کے لیے فائٹ کریں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہیں، مگر کیا ہم ان چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں یا ہم آگے بڑھتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا، میں نے اپنے پاکستانی مسیحی نوجوانوں میں ایک بہت زیادہ مایوسی دیکھی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے پہ ان کا رجحان نہیں، شعور حاصل کرنے پہ ان کا رجحان نہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک وکٹم منٹیلٹی میں رہنا پسند کرتے تھے، چاہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں وہ اس منٹیلٹی میں رہتے تھے کہ فائدہ کیا ہے اس محنت کرنے کا، آگے تو بڑھنا نہیں۔ مگر
میرے دوستو، ایک چیز جس پہ میں آپ کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنا توکل خداوند پر رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ہمت ضرور عطا فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی مشکل گھڑی میں ہوں، خداوند آپ کو ہمت اور حوصلہ افزائی ضرور مہیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں، مگر اس کے لیے اپنا شخصی ریلیشن شپ یسوع کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اپنا شخصی ریلیشن شپ یسوع کے ساتھ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دعا میں ٹائم گزاریں، خداوند کے کلام کو پڑھنے میں ٹائم گزاریں۔ میں نے بہت سارے مسیحیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ ایکشن کون لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے، کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ کیا آپ کا توکل خداوند پہ ہے کہ آپ کا توکل اپنی ذات پر ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا توکل اپنی قابلیت پر ہے تو پھر آپ خداوند کے اگینسٹ چل رہے ہیں، مگر اگر آپ کا توکل خداوند پر ہے اور آپ خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند مجھے پلیز راستہ دکھائیں کہ میں آگے کس طرح سے بڑھوں، تو اس میں ایک حلیمی کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے کہ آپ اپنے اوپر توکل کرنے کے بجائے خداوند پر توکل کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کی گائیڈنس کے لیے اوپن کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اوپن کرتے ہیں خداوند کے لیے، تب خدا پاک روح آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ زبردستی آپ کو گائیڈ کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حلیمی میں خداوند کے اوپر توکل کریں، ایسے ہی جیسے پترس جب اس نے یسوع کو پانی پہ چلتے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے بھی آنے دے، اور جب یسوع نے سے کہا کہ تو پترس پانی پہ چلنے لگا۔ جب اس نے دنیا کی طرف دھیان دیا، طوفان کی طرف دھیان دیا اور اس کا توکل خداوند سے ہٹ گیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ مگر جیسے ہی اس نے یسوع کو پکارا، یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واپس اٹھا کھڑا کیا اور وہ پانی پر چلتا ہوا کشتی میں واپس آیا۔ تو میں آپ سارے مسیحی نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے پہ ضرور فوکس کریں۔ تعلیم حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا بہت ضروری چیزیں ہیں۔ خالی تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، ٹیکسٹ بکس کا رٹا لگا کے آپ ایگزام پاس کر لیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا جائزہ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر یوسف نے فار ایگزامپل اپنے بھائیوں کو معاف کیا مصر میں، تو اس نے کیوں کیا؟ اور اگر اس نے معاف کیا تو اس نے کس طرح سے معاف کیا؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان آپ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر صرف اس چیز پہ فوکس کر کے کہ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے موافق ڈھالنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے خداوند کی مرضی کے موافق۔ تو آئی وڈ انکریج کہ آپ تعلیم پہ زور دیں، شعور پہ زور دیں، انگریزی زبان ضرور سیکھیں کیونکہ یہ یونیورسل لینگویج ہے، اور بہت زیادہ جو مٹیریل ہے، لٹریچر ہے، وہ انگریزی زبان میں ہے۔ تو آئی وڈ انکریج یو کہ آپ تعلیم پہ ضرور فوکس کریں اور اپنے آپ کو مایوس مت ہونے دیں، کیونکہ مایوسی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے شیطان۔ خدا آپ کے اندر مایوسی کبھی نہیں پیدا ہونے دے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، خداوند پر اپنا توکل رکھیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔